میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں بھارت میں اپنے مشن کے دوران احمد نگر سے 2 اہم ترین فائلیں حاصل کر چکا ہوں. پوری کہانی سننے کے لیے اسی سلسلے کی پچھلی قسطوں کو ملاحظہ فرمائیے جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجیے یا بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ملتی رہیں. ایک روز میں دوپہر سے ذرا پہلے سروسز کلب میں چلا گیا. ریسپشن بورڈ پر وہاں کے رہنے والے آفیسرز کے نام اور رینک لکھے ہوئے تھے. میں نے جلدی وہ نام اور رینک نوٹ کیے اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کے بارے میں پوچھا. اس نے جواب دیا کہ اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں, شام کو 7 بجے کے قریب مل سکیں گے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کرنل صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں. سیکرٹری نے کہا کہ وہ شام کو بھی یہیں ہوگا اور وہ مجھے کرنل کے پاس لے جائے گا. اسی شام میں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر سروسز کلب نئی دلی میں پہنچ گیا. سیکرٹری اپنے دفتر میں موجود نہ تھا. میں کلب کے لان میں ٹہلنے لگا. کلب میں ممبروں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ٹہلنے کے دوران میں ان پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا. سول ڈریس اور یونیفارم میں کچھ جوان افسر لان میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے, جبکہ ان سے فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا ایک الگ گروپ تھا. میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیحدہ لان کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی مونچھوں والا ادھیڑ عمر شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہے. سامنے میز پر اعلیٰ غیر ملکی وسکی اور برف کے بول اور میز کی دوسری جانب ایک خالی کرسی پڑی ہے. محض تجسس کی وجہ سے میں ٹہلتا اس کی طرف گیا. وہ شخص اکیلا بیٹھا آہستہ شراب پی رہا تھا. اس سے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بیٹ مین لگتا تھا مؤدب طریقے سے کھڑا تھا. میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اچٹتی نگاہوں سے دیکھنے لگا. کبھی اس کی طرف بھی دھیمے سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا اور کبھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگتا. میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اس ادھیڑ عمر شخص کا انداز دیکھ کر مجھے جنرل گل حسن یاد آ گئے, جو دوران سروس بھی راولپنڈی میں ہمیشہ فلیش مینز ہوٹل میں رہتے تھے اور سر شام ہی لان میں اپنی محفل سجاتے تھے. اور اسی طرح کراچی میں بریگیڈیئر نصر الدین ہمایوں, جو کے ڈی اے کے سابق چیئرمین تھے, کراچی جم خانہ میں سب سے الگ تھلگ اسی طرح شام گزارتے تھے. آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل گل حسن نے ہی جنرل یحییٰ خان کی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر استعفیٰ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو افغانستان سے بلا کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنایا. اور صرف 6 ہفتے فوج کا سربراہ رہنے کے بعد بھٹو سے اختلاف کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. یہ دونوں حضرات ازلی مجرد تھے اور انہوں نے کبھی شادی نہیں کی. میں سوچنے لگا کہ شاید یہ مونچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہو اور میرا یہ قیاس 100% درست نکلا. چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کو کہا. اس کی آواز کے روب اور دبدبے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کم از کم بریگیڈیئر سے کسی بھی رینک کم نہیں ہے. میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور کیا میں مسلح افواج میں سے ہوں. میں نے اسے جواب دیا کہ آپ کا اندازہ آدھا درست ہے. میں ایک صاحب کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن میں سویلین ہوں. وہ سرتا پیر ایک فوجی تھا. اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ واٹ اے شیم کہ تم جیسا انسان فوج میں نہیں ہے. اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. اور میں اس کی دعوت پر اس کے سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ وہ فوج میں کرنل ہے اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کام کرتا ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ بھی ہیں. وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پوچھا تم یہ کیسے جانتے ہو. میں نے جواب دیا کہ سر دس از این آبزرویشن اینڈ فیس ریڈنگ. میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں. آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی. شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تلخ یادوں کو تازہ کرتا ہے آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں. کرنل ہکا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کرنل بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا ہے. وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک پیگ بنا کر میرے سامنے رکھا. سوڈا یا پانی؟ میں نے جواباً آن دا راکس کہا. اس نے میرے گلاس میں برف کے چند ٹکڑے ڈال دیے. کرنل نے میری کی ہوئی باتوں کا تو کچھ جواب نہ دیا, لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور جب جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو. ان دا ویری لمیٹڈ سرکل آف مائی فرینڈز یو آر این ایڈیشن. کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بیٹمین کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کے گھاس پر انڈیل دیا اور تھوڑی دیر بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھایا. اس کرنل کا نام شنکر تھا.
اور بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں کلب سیکرٹری کے دفتر میں گیا۔ وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفوں پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیں کرنل مدن، اور اس کے قریب جا کر کہا کہ سر یہ دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے۔ کرنل مدن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جوشی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جوشی کا نام میں نے خود گھڑ لیا کیونکہ بھارت میں یہ نام بہت کامن ہے۔ کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کو کریدا اور کہا یو مین کرنل جوشی آف 11 پنجاب؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میری ان سے دور کی رشتہ داری ہے، میں چوپڑا ہوں۔ کرنل ہنستے ہوئے اٹھا اور بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جوشی اور میں جیسور میں اکٹھے تھے۔ کرنل نے صوفے پر مجھے بٹھایا اور اس دوران میں نے اپنا کاروباری تعارف اس سے کروایا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ سے ملنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہاں دلی میں بہت بور ہو چکا ہوں، خصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے، اس لیے آج دن کو بھی آپ سے ملنے آیا تھا اور اب بھی اسی لیے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو کسی اچھے ماحول میں گزر جائے۔ کرنل نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ بی مائی گیسٹ، میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں اور کلب سیکرٹری کو ابھی بلا کے کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی تم کلب میں آنا چاہو تم میرے مہمان کے طور پر آ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں اس نے مجھے کہا کہ جب اکیلے آؤ تو اپنا بل ضرور ادا کر دینا۔ میں نے کہا ضرور، اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد سے پہلے ٹوٹ گیا تھا وہ پھر سے شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے اور میں تھوڑی ہی دیر میں ان میں گھل مل گیا۔ کلب میں آفیسرز ایوننگ جیکٹس میں یا ایوننگ سوٹ میں آ رہے تھے۔ ایسے میں فوجی افسران کی پہچان بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آفیسر چاہے کسی بھی رینک کا ہو، بار کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اٹینشن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سیلوٹ کیا جاتا ہے۔ جو اکا دکا سویلین آ رہے تھے وہ سیدھے داخل ہو جاتے تھے۔ اس وقت کلب کی عمارت کے اندر کی بجائے باہر لان میں رونق زیادہ تھی۔ لان میں درجنوں ٹیبل اور کرسیاں رکھ دی گئی تھیں اور نوجوان افسر اور چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے۔ کرنل مدن نے قریب 1 گھنٹے کے بعد مجھے کارڈ روم میں چلنے کو کہا۔ میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کھیلنا بالکل نہیں آتا۔ کرنل کے ہمراہ اس کے 2-3 ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ سب میجر یا کرنل تھے۔ جو باقی بیٹھے رہے، میں نے کچھ دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں آ گیا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک کے افسر بہت محتاط ہوتے ہیں، جبکہ ہائی براس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ان ہائی براس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان افسر بھی سینئرز کے ساتھ ملنے جلنے والوں پر شک نہیں کرتے۔ میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گلاس ہاتھ میں لیے ٹہلتا رہا اور پھر واپس اپنے ہوٹل میں چلا آیا۔ دلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کر برسی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بالکل اصلی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہ ہی اس میں زیب داستان کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم 5 افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے۔ یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بذات خود والنٹیئر کیا تھا۔ بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر بعد کی قسطوں میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ دلی میں آشا سے ملنا، سروسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا، میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈ کوارٹر کے سول ملازمین کے دفتری اور گھریلو حالات کی چھان بین، اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ ہم ہیڈ کوارٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش میں میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے ہدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان ہوتا ہے۔ ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑوں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہو یا کم تر۔ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں بھی گرنے کو تیار تھے۔ اسے آپ جنون کہہ لیں، وطن سے محبت، یا سکوت ڈھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد، کہ ہم ہر خطرے اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اگلا دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سروسز کلب میں گزارے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ مونچھوں والے کرنل شنکر سے بھی لان میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ میرا رویہ تضادات کا مجموعہ تھا۔
ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا ہو گیا تھا، شاید وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش ہوتا تھا اور ہر ملاقات کے خاتمے پر آئندہ ملنے کے لیے زور دیتا تھا۔ اس محتاط رویے کے پیش نظر میں نے بھی اس سے کوئی ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں بات نہیں کی۔ ایک روز میں اس کے پاس شام 7 بجے گیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو بیٹ مین نے اسے بتایا اور مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ کرنل شنکر کے پاس 2 کمروں کا سیٹ تھا، بیڈ روم اور سٹنگ روم۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وردی پہنے بیڈ روم سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے، اس لیے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی اہم فائلیں ہوں گی۔ اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ پارکنگ میں ایک ہندوستان گاڑی ہیڈ کوارٹر کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا، لیکن اب یہ بے سود تھا۔ اس بریف کیس کے حصول کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی کو بھی استعمال کرنا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو پھانسنے کی کوشش کی جائے۔ میں ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ملا، وہ سب اپنی اپنی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ جتنے کم عرصے میں ہم نے احمد اگر کی فائلیں پاکستان بھجوائی ہیں اور اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصا بلند امیج بنا چکے ہیں، کانٹیکٹ کی آمد میں بھی وقت کم رہ گیا تھا۔ فائلوں کے حصول میں کامیابی پر ہمیں اپنے سینئرز کا رد عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں۔ اس کے لیے میں کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا، چاہے ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے۔ اگلی صبح میں محلہ فراش خانہ میں گیا۔ ساتھیوں کے مکان کے سامنے میں نے ایک مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا ٹرانسمیٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کے لیے کہا، جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگاہ کریں گے۔ اس میٹنگ میں پتہ چلا کہ چاروں نے فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں کی، کیونکہ بارش کی وجہ سے دلی کی بھیڑ بھاڑ میں خاصی کمی آ چکی تھی، اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا۔ دوستو، جاسوسی کے فرضی افسانے اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ سب خیالی اور تخیل ہوتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جاسوس ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک ہدف کے حصول میں مہینوں کوشاں رہنے کا کام ہے، اور بعض اوقات تو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ 1180 دن جو میں نے بھارت میں گزارے، ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں ضائع کرنے پڑے۔ ہر روز ایک نئی کامیابی آپ کو صرف خیالی افسانوں یا فلموں میں ہی مل سکتی ہے۔ خیر، ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا۔ مقررہ وقت پر کانٹیکٹ آ گیا۔ بھیجنے والی ڈاک ہم نے پہلے ہی تیار کر کے اس کا پیکٹ بنا لیا تھا۔ میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا، اور جلد زگ زیگ راستہ اختیار کر کے، تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اسے جھٹک سکوں، اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس بار ساری ڈاک سفید کاغذوں پر مشتمل تھی۔ میں نے ان کو گرمی پہنچائی تو الفاظ ابھر آئے۔ میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں انہیں مل چکی تھیں۔ میری اس کامیابی کو انہوں نے بہت سراہا تھا۔ بہترین الفاظ میں مجھے شاباش اور مبارکباد دی گئی تھی۔ میرے ساتھیوں کے لیے بھی علیحدہ تعریفی اور شاباش کے خطوط تھے۔ ہمارے گھروں میں سب خیریت کا مجدہ بھی سنایا گیا۔ میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کارکردگی کے عوض 20,000 روپے میرے گھر والوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں چائے، چینی اور بناسپتی گھی کی بہت کمی تھی، اس لیے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقدار میں پہنچا دی گئی۔ مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی اہم مشن سونپا گیا تھا۔ ہماری ایجنسی کا ایک اور گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا۔ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور کرنے کے احکام ملے تھے، اور یہ مشن تھا تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور کس کام میں لایا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنی تھی۔ اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے 30,000 بھارتی روپے تھے، 10,000 میرے لیے اور 5,000 میرے ساتھیوں کے لیے۔ جو ڈاک میرے لیے تھی، میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ نظر آتش کر دیا۔ فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کر دیے۔ ان سب نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی، کیونکہ ہم کسی بھی صورت کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں۔
اور اسی لیے تاراپور کا مشن بھی مجھے سونپا گیا ہے۔ اپنی ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تاراپور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے، لیکن نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ لہٰذا میں نے دلی کے مختلف بک سٹالوں سے نیوکلیر انرجی کے متعلق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خرید لی جن میں زیادہ پیچیدہ اور ٹیکنیکل معلومات تھیں، اور فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ جب بھی اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیر انرجی کے متعلق بالکل ہی کورا نہ جاؤں۔ میرے ساتھی بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر تر و تازہ ہو چکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھی اب اپنا کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات اور تصاویر مجھے لا دیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یشونت تھا اور اس کا گھر پرانی دلی میں ایک تنگ گلی میں تھا۔ یشونت کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ہفتے میں ایک دو بار گانا سننے کے لیے ایک مخصوص بازار میں جاتا تھا۔ ان اطلاعات کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کی چلتے پھرتے تصویریں اتار لی گئیں۔ ایک اور سویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیئر بھی چل رہا تھا۔ اس کلرک کی یشونت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی۔ یشونت کی بیٹی کا نام شانتی تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے دو صفائی کرنے والوں کی تصویریں بھی لے لی گئیں۔ یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا۔ میرے ساتھیوں کے اس ہوم ورک سے ہمیں ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے کے نئے نئے راستے دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح سے شامل کروں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ تو ان کے فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بغیر کسی چوں چرا کے مانتے تھے، ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار بھی کر دیتے تو میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں مکمل اعتماد میں لے لوں اور ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں۔ میں آج تک ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آؤں گا اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن سونپا نہیں گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں یہ غلط فہمی بھی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف ایک بات سے خوفزدہ تھا کہ وہ جونیئر رینک سے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حالات کہیں بگڑ جاتے تو وہ سنبھال نہ سکتے تھے اور یوں سارا کا سارا کھیل بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ بات کافی زور دے کر بتائی گئی کہ ایک وقت پر جاسوس خود پر اعتماد کرنے سے بھی ڈرتا ہے، لیکن اب ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ میں انہیں اپنے مشن میں شامل کروں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراً ملتی رہیں، اور اس ویڈیو پر کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیو لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔